باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ فخر ناروال کے پہچان یادگار اسلاف خطیب اسلام حضرت مولانا یحییٰ خان محسن نور اللہ مرقدہ کے فرزند ارجمند جائے نشین خطیب جامع مسجد حنفیہ قاسمیہ ناروال بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، صحابہ اکرام پر بڑے ہی اچھے آپ کو، آپ کے ایمان کو، آپ کے جذبات کو تقویت پہنچا رہے تھے۔ 11ویں سالانہ عالمی محفل حسن قرار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال مدرسہ عربیہ جال قرآن کے خوش نصیب حفاظ کرام کے اعزاز میں یہ تقریب سجائی جاتی ہے۔ آپ کو میں بتاتا تھا کہ آج کے جتنے بھی مہمان ہیں، بالخصوص ترجمان اسلام، مبلغ اسلام، پاکستان کی عظیم علمی شخصیت، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح مصری قرآن بھی تشریف لا چکے ہیں۔ فخر پاکستان سرزمین شکر کے تابندہ ستارے، محنت میری مراد شیخ القرآن حضرت مولانا قاری احسان اللہ فاروقی صاحب مد ظلہ العالی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے اس پروگرام کی زینت میری مراد حضرت مولانا راشد محمود قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ کمل عزیز کے کہ میں ان کو دعوت دوں، ادارے کے 2 طالب علم آپ حضرات کے سامنے تشریف لاتے ہیں، اور مدرسہ جو کہ الہاد پسند اور لادینیت طبقات کے لیے ایک چھپتا ہوا کانٹا ہے، حقیقت میں یہی وہ دینی مدارس ہے جہاں سے اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے، جہاں سے آپ کی تہذیب، آپ کے تمدن، آپ کے عقیدہ، آپ کے اسلام کی حفاظت کے لیے یہ دینی مدارس صبح سے لے کر شام تک اپنی محنتوں کو، اپنی توانائیوں کو آپ کے بچوں کے مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے صرف کیے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی دینی مدارس پر اعتراضات کی بچھاڑ کی جاتی ہے، اعتراض چھاڑے جاتے ہیں، تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، میں آپ کے سامنے 2 بچوں کو لانا چاہتا ہوں جو اعتراض کیے جاتے ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ادارے کے طالب علم حافظ محمد ہاشم سعد صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات کے سامنے مکالمہ پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان۔ پر یہ دن گزر گئے، ملاقات ہوئے، کوئی مصروفیت ہے بھائی جان؟ فضل تعالیٰ پھر سے ہوں، الحمدللہ ادارہ خاصہ میں حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی شب و روز کی محنت مجھے مصروف رکھتی ہے۔
بھائی کیا آپ بھی حفظ کر رہے ہیں؟ جی جی میں حفظ کر رہا ہوں. آپ میرے حفظ کرنے پر اتنا حیرت زدہ کیوں ہے؟ بھائی آپ ایک ذہین سنجیدہ دنیا داری کو پرکھنے والے دوست ہو. آپ مدرسہ کی طرف نہ ہی آتے تو کیا خوب ہوتا. اچھا بھائی آپ یہ بتاؤ کہ آپ دینی اداروں کے متعلق کیوں منفی رویہ اور غلط تاثر رکھتے ہو، جبکہ مدرسہ تو نورانیت کا مرکز، ہدایت کا سرچشمہ، رحمت و برکت کا سائبان ہوتا ہے. اصل میں دینی مدارس تشدد، عدم برداشت کے طریق کو فروغ دیتے ہیں. یہاں یہ تصور ہی محال ہوتا ہے کہ کسی ایک مسجد کا استاد دوسرے مسجد کے ادارے میں بطور معلم یا ادارے میں آ سکے. 100 سرات کی ایک لوہار کی آج ادارہ حاضہ کے زیر اہتمام عالمی محفل حسن کرات میں تمام مکان میں فطر کے خوشنما پھول قرہ کرام سے اسٹیج مزین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی بات رہی دینی مدارس میں عدم برداشت کی تعلیم کی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں عالمی طور پر طب کے 4 بڑے مکاتب ہیں. ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، طب یونانی اور ایکوپنکچر موجود ہیں. اس بات کا تصور ہی محال ہے کوئی یونانی حکیم کسی میڈیکل کالج میں بطور پروفیسر تعینات ہو سکے. اگر آپ کو اس بات پر اعتراض ہے ایک مسلک کا استاد کسی دوسرے مسلک کے ادارے میں بطور ولی خدمت کیوں نہیں انجام دے رہا، تو آپ کو اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہے کہ آپ کے محلے کا یونانی حکیم کسی میڈیکل کالج میں بچوں کو کیوں نہیں پڑھا رہا؟ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ ملک بھر کے تمام دینی ادارے بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تو مسلم ہے کہ یہاں شدت پسندی اور فرقہ واری کی تعلیم دی جاتی ہے، جس سے دہشت گردی کا عنصر وجود میں آتا ہے. محترم یہ دعویٰ بنایا کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، یہ مغرب کی بین الاقوامی پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے، جس کی حقیقت کو ہم بین الاقوامی تناظر اور تاریخی پس منظر میں سمجھنے اور جانچنے کی ضرورت ہے. پہلی جنگ عظیم میں 3 کروڑ 70 لاکھ انسان ہلاک ہو گئے. دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ انسان اپنی ہاتھ دھو بیٹھے. ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے، جس کے نتیجے میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. انسانیت کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والے کون تھے؟ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. شمالی امریکہ میں 10 کروڑ، جنوبی امریکہ میں 5 کروڑ ریڈ انڈینز کو قتل کیا گیا اور 10 کروڑ افریقن کو غلام بنا لیا گیا اور 88% کی لاشوں کو بحر اوقیانوس میں پھینک دیا گیا. کیا وہ کسی مدرسہ کے فاضل تھے؟ گلوبل ڈیٹا بیس ٹیررزم کے اعداد و شمار کے مطابق 1970 سے 2007 تک پوری دنیا میں کل 87,000 واقعات ہوئے، جن میں سے صرف اور صرف 3% واقعات ان لوگوں نے کیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، نہ کہ کسی مدرسے کا فاضل. باقی بات رہی دینی مدارس میں عدم برداشت کی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ پڑوسی ممالک میں انقلابیہ نے 2 سپر طاقتوں کو ناکو چنے چبوائے اور جب وہ فاتح ہوئے اپنے دشمن کو اپنی معافی دے کر فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی. بھائی دینی مدارس کے طلباء اکرام کا سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکاؤنٹنگ، لا، بزنس ایڈمنسٹریشن سمیت طلباء اکرام کا کچھ لینا دینا نہیں، جس کے نتیجے میں فضل خاندان کی کفالت اور معاشرے میں تعمیری سرگرمیاں انجام دینے سے قاصر رہے ہیں. آپ کے سوال سے دعویٰ سامنے آتا ہے پرسکون آسائش و آرام معاشرے میں کلیدی کردار دنیا میں شعبہ ڈگریوں پر ملازموں پر موقوف ہے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں آج بھی 86% آبادی نہ تو سرکاری ملازمت کرتی ہے اور نہ ہی یہ شعبے میں ملازم ہے. شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں 86% آبادی نئی شعبے میں ملازم نہیں ہے. آج پی ایچ ڈی کرنے والا کلرک اور چپڑاسی کی ملازمت کرنے پر مجبور ہے. دنیاوی شعبوں میں ڈگریاں لے کر نوکری کی بھیک مانگنے سے معاشرے میں کون سا کردار ادا ہوتا ہے؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ اصل مسئلہ تو بے جا مداخلت، کرپشن، اقربا پروری، ٹیلنٹ کی بے قدری اور قانون کا غلط استعمال ہے. تعلیمی ادارے ہمیشہ تعلیمی ادارے میں خاطر خواہ کارکردگی پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ مجھے آپ کے سوال میں تعصب کی امیزش نظر آ رہی ہے. پوری دنیا میں دینی مدارس کے نیٹ ورک کے اعتبار سے کئی بورڈ ہیں. وفاق المدارس العربیہ پاکستان سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، جس کے تحت تقریباً 30 لاکھ ادارے رجسٹرڈ ہیں، جبکہ 9,18,787 طلباء و طالبات باقاعدہ صنعت یافتہ ہیں، جبکہ 29 لاکھ طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں.
दीनी मदारिस ने दीनी मैदान में ही सही कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया हो जिससे आलमी सतह पर पजीराई मिली हो। दीनी मदारिस के मुआशरे में अहमियत और क्या जरूरत है और किस तरह हम उनको मिल्लत की फलाह बहबूद में किरदार अदा कर सकते हैं, इसका अंदाजा अल्लामा इकबाल के उस खत से लगा सकते हैं जो उन्होंने हकीम शुजा को लिखा, जिसमें वो फरमाते हैं कि इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इनमें पढ़ने दो, अगर ये मुल्ला और दरवेश ना रहे तो तुम जानते हो क्या होगा, जो होगा मैं इसे अपनी आंखों से देख आया हूँ। लेकिन आपका सवाल भी गलत मफरूज़े पर मबनी है कि दीनी तालीम का मकसद कोई कारनामे सर अंजाम देना नहीं, और कारनामे भी ऐसे जिनको आलमी सतह पर पजीराई हासिल हो, लेकिन दीनी मदारिस की खिदमात किसी से घटी चुकी नहीं है। 2014 में पाकिस्तान सबसे ज्यादा हुफ़ाज़ तैयार करने में सरफहरिस्त रहा, जिस पर सऊदी हुकूमत की तरफ से मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहिब को अवार्ड से नवाजा गया। पूरी दुनिया में इस्लामी बैंकारी पर 3 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया, जिन पर किस्मती से उनमें से 2 गैर मुस्लिम थे और एक मुसलमान भी थे और इदारे के फाजिल भी थे। मौजूद को दुनिया मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के नाम से याद करती है। इस कदर वजाहत के बाद भी अगर आपके ज़हन में कोई इतराज़ व शिकाल मौजूद हो तो बताइए, इसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। नहीं, अफसोस के दीनी मदारिस का रोशन किरदार मेरी नजरों से ओझल रहा। आज मेरे सामने हकीकत आश्कार हुई है कि दुनिया के कोने कोने में जो दीन का बोलबाला है, जो दीनी मदारिस का फैजान है, इसकी फिक्र तरबोकर की बरकत असर है कि सारे जहान में दीनी मदारिस की बहारें जारी और सारी हैं। जज़ाकुल्लाहुल खैर। आपके सामने दीनी मदरसे के रोशन किरदार को बयान कर रहे थे इदारे के तालिब इल्म। हकीकत यही है, जो लोग एतराज़ात करते हैं मदारिस पर, मदारिस की अज़मत और किरदार पर एतराज़ात करते हैं, उनको हकीकत से वो नाआशना होते। और इसकी कई मिसालें हमारे एक साबिक वजीर दाखिला जो दुनिया से रुखसत हुए चंद दिन पहले, जब मदारिस की तंजीमात का इजलास हुआ, साहिब कहते हैं कि मदारिस दहशतगर्दी में मुलव्विस है। कहा गया, जलंधरी साहब ने पूछा कि बतलाइए कौन से मदारिस हैं, हम उनको बंद कर देते हैं। लेकिन वो रिपोर्ट पेश करने से, मदारिस का नाम पेश करने से काशिफ थे। मदारिस हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़, वतन अजीज की सलामती, हमारी तहजीब और तमद्दुन के मुहाफ़िज़ हैं। हमारे जिस्म और जान में जब तक खून का एक कतरा है, सांसों की आखिरी सांस है, हम मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे। मदारिस बाकी है, हमारा वतन बाकी है, वतन बाकी है, इस्लाम बाकी है और दीनी मदारिस बाकी है। आज की इस अजीम शान आलमी महफ़िल हुस्न क़िरात के जितने भी मेहमान हैं, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, बिलख़ुसूस हजरत मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब आप तशरीफ रखें। मैं आज की इस खूबसूरत तकरीर में आवाज़ शकरगढ़ की एक अजीम रूहानी इल्मी शख्सियत, मुजाहिद खत्म नबूवत, यादगार इस्लाफ अल्लामा गुल मोहम्मद तौहीदी साहिब को तशरीफ आवरी पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज के इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए हमारे इस प्रोग्राम के नक़ीब मोहतरम जनाब हजरत मौलाना राशिद महमूद कासमी साहिब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए और प्रोग्राम को आगे चलाए। अहबाब दिलजमी के साथ तशरीफ रखे। तमाम मेहमान आने गिरामी तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह वक्त पर वो तशरीफ लाएंगे, आपके ईमान को, आपके क़ुलूब को मुनव्वर करेंगे। अब तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना राशिद महमूद कासमी साहिब। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।